بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ کیا آپ نے اے نبی نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارم والے ستونی عادی جو بلند قامت تھے، جن جیسے لوگ دوسرے کسی شہر و ملک میں پیدا نہیں کیے گئے، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے واد میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ آخر آپ کے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یقیناً آپ کے رب اللہ تعالی گھات میں ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ تعارف سورہ فجر۔ سنن نسائی میں ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، ایک شخص آیا اور جماعت میں شامل ہو گیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز میں قرات لمبی کی، اس نے مسجد کے ایک گوشے میں اپنی نماز پڑھ لی، پھر فارغ ہو کر چلا گیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ واقعہ معلوم ہوا تو رسول اللہ کی خدمت میں آ کر بطور شکایت یہ واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلوا کر پوچھا تو اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں کیا کرتا؟ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے لمبی قرات شروع کی تو میں نے گھوم کر مسجد کے کونے میں اپنی نماز پڑھ لی، پھر اپنی اونٹنی کو چارہ ڈالا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ تم ان صورتوں سے کہاں ہو؟ سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها والفجر واللیل اذا یغشی، یعنی ان صورتوں کو عشاء میں پڑھایا کرو کیونکہ تمہارے پیچھے ضعیف، حاجت مند، کمزور وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ فجر کی قسم اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ۔ فجر تو ہر شخص جانتا ہی ہے، یعنی صبح، اور یہ مطلب بھی ہے کہ بقرہ عید کے دن کی صبح، اور یہ مراد بھی ہے کہ صبح کے وقت کی نماز اور پورا دن، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ کوئی عبادت ان 10 دنوں کی عبادت سے افضل نہیں، یعنی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی عبادت۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کی راہ کا جہاد بھی؟ فرمایا، یہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو جان مال لے کر نکلا اور پھر کچھ بھی ساتھ لے کر نہ پلٹا۔ بعض نے کہا ہے محرم کے پہلے 10 دن مراد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان کے پہلے 10 دن، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے، یعنی ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشر سے مراد عید الاضحیٰ کے 10 دن ہے، اور وطر سے مراد عرفے کا دن ہے، اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے۔ اس کی اسناد میں تو کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن متن میں نکارت ہے، واللہ اعلم۔ وطر سے مراد عرفے کا دن ہے، یہ 90 تاریخ ہوتی ہے، تو شفع سے مراد 10ویں تاریخ ہے، یعنی بقرہ عید کا دن ہے، وہ طاق ہے، یہ جفت ہے۔ واصل ابن شائب رحمہ اللہ نے عطا رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا وطر سے مراد یہی وطر نماز ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، شفع عرفہ کا دن ہے اور وطر عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ شفع کیا ہے اور وطر کیا ہے؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا، فمن تعجل فی یومین، میں جو دن کا ذکر ہے وہ شفع ہے، اور من تأخر میں جو ایک دن ہے وہ وطر ہے، یعنی 11ویں 12ویں ذی الحجہ کی شفع ہے اور 13ویں وطر ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایام تشریق کا درمیانی دن شفع ہے اور آخری دن وطر ہے۔ جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 نام ہیں، یعنی 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے وہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وطر ہیں اور وطر کو دوست رکھتے ہیں۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد تمام مخلوق ہے، اس میں شفع بھی ہے اور وطر بھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مخلوق شفع اور اللہ تعالیٰ وطر۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شفع صبح کی نماز ہے اور وطر مغرب کی نماز ہے۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ شفع سے مراد جوڑ جوڑ اور وتر سے مراد اللہ عز و جل، جیسے آسمان زمین، تری خشکی، جن انس، سورج چاند وغیرہ۔ قرآن میں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 49 میں ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یعنی ہم نے ہر چیز کو جوڑ جوڑ پیدا کیا ہے تاکہ تم اے انسانوں عبرت حاصل کر لو، یعنی جان لو کہ ان تمام چیزوں کے خالق یعنی پیدا کرنے والے واحد اکیلے اللہ ہی ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد گنتی ہے جس میں جفت بھی ہے اور طاق بھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نماز ہے کہ اس میں شفع ہے، جیسے صبح کی 2 ظہر، عصر اور عشاء کی 4 اور وتر ہے، جیسے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں جو دن کے وتر ہیں، اور اسی طرح آخری رات کا وتر۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرض نماز مروی ہے لیکن یہ مرفوع حدیث نہیں، زیادہ ٹھیک یہی معلوم ہوتا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے۔ فجر کا مفہوم، امام ابن جریر رحمہ اللہ نے ان 8-9 اقوال میں سے کسی کو فیصل قرار نہیں دیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں رات کی قسم جب جانے لگے، اور یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ جب آنے لگے، بلکہ یہی معنی زیادہ مناسب اور والفجر سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ فجر کہتے ہیں رات کے جانے کو اور دن کے آنے کو، تو یہاں رات کا آنا اور دن کا جانا مراد ہوگا، جیسے اللہ کا فرمان واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس میں۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد مزدلفہ کی رات ہے۔ حجر سے مراد عقل ہے۔ حجر کہتے ہیں روک کو، چونکہ عقل بھی غلط کاریوں اور جھوٹی باتوں سے روک دیتی ہے، اس لیے اسے عقل کہتے ہیں۔ خطیم کو بھی حجر البیت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ طواف کرنے والے کو کعبۃ اللہ کی شامی دیوار سے روک دیتا ہے، اسی سے ماخوذ ہے حجر یمامہ، اور اسی لیے عرب کہتے ہیں حجر الحاکم علی فلان، جبکہ کسی شخص کو بادشاہ تصرف سے روک دے، اور کہتے ہیں حجرا محجورا، جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 22 میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں عقل مندوں کے لیے قابل عبرت قسم ہے۔ کہیں تو قسمیں ہیں عبادتوں کی، کہیں عبادتوں کے وقتوں کی، جیسے حج، نماز وغیرہ، کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنی پستی اور خود فراموشی ظاہر کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پرہیزگار نیککار لوگوں کا اور ان کی عاجزی اور تواضع کا، خشوع و خضوع کا ذکر کیا، تو اب ان کے ساتھ ہی ان کے خلاف جو سرکش اور بدکار لوگ ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اے نبی آپ نے نہ دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عادیوں کو غارت کر دیا جو کہ سرکش اور متکبر تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رسول کی تکذیب اور بدیوں پر جھک پڑتے تھے۔ ان میں اللہ کے رسول ہود علیہ السلام آئے تھے، یہ عاد اولا ہیں جو عاد ابن ارم ابن عوف ابن سام ابن نوح کی اولاد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایمانداروں کو تو نجات دے دی اور باقی بے ایمانوں کو تیز و تند خوفناک اور ہلاک آفریں ہواؤں سے ہلاک کیا۔ 7 راتیں اور 8 دن تک یہ غضبناک آندھی چلتی رہی، اور یہ سارے کے سارے اس طرح غارت ہو گئے کہ ان کے سر الگ تھے اور دھڑ الگ تھے، ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا، جس کا مفصل بیان قرآن کریم میں کئی جگہ ہے۔ سورہ حاقہ میں بھی یہ بیان آیا ہے۔ ارم ذات العماد، یہ عاد کی تفسیر بطور عطف بیان کے ہے تاکہ بخوبی وضاحت ہو جائے۔ یہ لوگ مضبوط اور بلند ستونوں والے گھروں میں رہتے تھے اور اپنے زمانے کے اور لوگوں سے بہت بڑے تن و توش والے، قوت و طاقت والے تھے۔ اسی لیے ہود علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْآیَةِ، کہ اے میری قوم یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر خلیفہ بنایا ہے اور تمہیں جسمانی کشادگی پوری دی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر نہ رہو۔ اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا کہ عادیوں نے ناحق زمین میں سرکشی کی اور بول اٹھے کہ ہم سے زیادہ طاقت و قوت والا کون ہے؟ کیا وہ بھول گئے کہ ان کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ان سے بہت ہی زبردست طاقت و قوت والے ہیں؟ یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اس قبیلے کے جیسے طاقتور اور شہروں میں نہ تھے، بڑے طویل القامت، قوی الجثہ تھے۔ ارم ان کا دار السلطنت تھا، انہیں ستونوں والے کہا جاتا تھا، اس لیے بھی کہ یہ لوگ بہت دراز قد تھے، بلکہ صحیح وجہ یہی ہے کہ مصلوحہ کی ضمیر کا مرجع عماد بتلایا گیا ہے، ان جیسے اور شہروں میں نہ تھے۔ یہ احقاف میں بنے ہوئے لمبے لمبے تھے، اور بعض نے ضمیر کا مرجع قبیلہ بتلایا ہے، یعنی اس قبیلے جیسے لوگ اور شہروں میں نہ تھے، اور یہی قول ٹھیک ہے، اور اگلا قول ضعیف ہے۔
इसलिए भी कि यही मुराद होती तो लम यजअल कहा जाता, ना कि लम युखलक। सऊर इब्न ज़ैद दियली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने एक वरक़ पर यह लिखा हुआ पढ़ा है कि मैं शद्दाद इब्न आद हूँ, मैंने सुतून बुलंद किए हैं, मैंने हाथ मजबूत किए हैं, मैंने 7 जिरा के खजाने जमा किए हैं जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालेगी। गर्ज ख्वा यूं कहो कि वो उम्दा ऊंचे और मजबूत मकान वाले थे, ख्वा यूं कहो कि वो बुलंद व बाला सुतूनों वाले थे, या यूं कहो कि वो बेहतरीन हथियारों वाले थे, या यूं कहो लंबे लंबे कद वाले थे। मतलब यह है कि एक कौम थी जिनका जिक्र कुरान करीम में कई जगह समूदियों के साथ आ चुका है। यहाँ भी इसी तरह आदियों और समूदियों का दोनों का जिक्र है। वल्लाहु आलम। बाद हजरात ये भी कहा है कि इरामा जातिल इमाद एक शहर है, या तो दिमश्क या इस्कंदरिया, लेकिन यह कौल ठीक नहीं मालूम होता, इसलिए कि इबारत का ठीक मतलब नहीं बनता, क्योंकि या तो ये बदल हो सकता है या अक्स बयान। दूसरी इसलिए भी कि यहाँ ये मकसूद है कि हर एक सरकश को अल्लाह ताला ने बर्बाद किया जिनका नाम आदि था, न कि किसी शहर को। मैंने इस बात को यहाँ इसलिए बयान कर दिया है ताकि जिन मुफस्सिरीन की जमात ने यहाँ ये तफसीर की है उनमें से कोई शख्स धोखे में न पड़ जाए। वो लिखते हैं कि ये एक शहर का नाम है जिसकी एक ईंट सोने की है, दूसरी चांदी की, इसके मकानात, बागात, महल्लात वगैरह सब चांदी सोने के हैं, कंकर लुअलु और जवाहर हैं, मिट्टी मुश्क है, नहरें बह रही हैं, फल तैयार हैं, कोई रहने सहने वाला नहीं है, दरो दीवार खाली है, कोई हाँ हूँ करने वाला भी नहीं। ये शहर मुंतकिल होता रहता है, कभी शाम में, कभी यमन में, कभी इराक में, कभी कहीं वगैरह। ये सब खुराफात बनु इसराइल की हैं। इनके बददीनों ने ये घड़न घड़ी है ताकि जाहिलों में बातें बनाएं। सालबी वगैरह ने बयान किया है कि एक आराबी ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में अपने गुमशुदा ऊँटों को ढूंढ रहा था कि जंगल बयाबान में उसने इसी सिफत का एक शहर देखा। इसमें गया, घूमा फिरा, फिर लोगों से आकर जिक्र किया, लोग भी वहां गए, लेकिन फिर कुछ नजर न आया। इब्न अबी हातिम ने यहाँ ऐसे किस्से बहुत से लंबे चौड़े नकल किए हैं। ये शिकायत भी सही नहीं, और अगर ये आराबी वाला किस्सा सनदन सही मान ले तो मुमकिन है कि उसे हवस और ख्याल हो, और अपने ख्याल में उसने ये नक्शा जमा लिया हो, और ख्यालात की पुख्तगी और अक्ल की कमी ने उसे यकीन दिलाया हो कि वो सही तौर पर यही देख रहा है, और फिर वाकई यूं ना हो। फायदा ठीक इसी तरह जो जाहिल हरीफ और ख्यालात के कच्चे यूं समझते हैं कि किसी खास जमीन तले सोने चांदी के पुल हैं और किस्म किस्म के जवाहर, याकूत, लुअलु और मोती हैं, इक्सीर कबीर है, लेकिन ऐसे चंद मवाने हैं कि वहां लोग पहुंच नहीं सकते। मसलन खजाने के मुंह पर कोई अजदहा बैठा है, किसी जिनका पहरा है वगैरह। ये सब फजूल किस्से और बनावटी बातें हैं। इन्हें घड़ा घड़ा कर बेवकूफों और माल के हरीफों को अपने दाम में फांस कर इनसे कुछ वसूल करने के लिए मक्कारों ने मशहूर कर रखे हैं। फिर कभी सल्ले खींचने के बहाने से, कभी बखूर के बहाने से, कभी किसी और तरह से इनसे मक्कार रुपये पैसे वसूल करते हैं और अपना पेट पालते हैं। हाँ, ये मुमकिन है कि जमीन में से जाहिलियत के जमाने का या मुसलमानों के जमाने का किसी का गाड़ा हुआ माल निकल आए तो उसका पता जिसे चल जाए वो उसके हाथ लग जाता है। न वहाँ कोई मार गंज होता है, न कोई देव भूत जिन परी वगैरह। जिस तरह इन लोगों ने मशहूर कर रखा है ये बिल्कुल गैर सही है। ये ऐसे ही लोगों की घड़ंत है या इन जैसे ही लोगों से सुनी सुनाई है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला नेक समझ दे। इमाम इब्न जरीर रहमहुल्लाह ने भी फरमाया है कि मुमकिन है कि इससे कबीला मुराद हो और मुमकिन है कि शहर मुराद हो, लेकिन ठीक नहीं। यहाँ तो साफ जाहिर होता है कि एक कौम का जिक्र है न कि शहर का। इसीलिए इसके बाद ही समूदियों का जिक्र किया कि वो समूदी जो पत्थरों को तराश लिया करते थे, जैसे सूरह शुअरा की आयत नंबर 149 में अल्लाह ने फरमाया वतनहितूना मिनल जिबाली बुयूतन फारिहीन, यानी तुम पहाड़ों में अपने कुशादा आरामदेह मकानात अपने हाथों से पत्थरों में तराश लिया करते हो। इसके सबूत में कि इसके माने तराश लेने के हैं अरबी शहर भी हैं। इब्न इसहाक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि समूदी अरब थे, वादी अल कुरा में रहते थे। आदियों का किस्सा पूरा पूरा सूरह आराफ में हम बयान कर चुके हैं, अब उसे दोहराने की जरूरत नहीं। फिर फरमाया मेखों वाला फिरऔन। औताद के मानी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने लश्करों के किए हैं जो कि उसके कामों को मजबूत करते रहते थे। ये भी मर्जी है कि फिरऔन गुस्से के वक्त लोगों के हाथ पांव में मेखें गड़वा कर मरवा डालता था, चौरंग करके ऊपर से बड़ा पत्थर फेंकता था जिससे उसका कचूमर निकल जाता था।
بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسیوں اور میخوں وغیرہ سے اس کے سامنے کھیل کیے جاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس نے اپنی بیوی صاحبہ یعنی آسیہ علیہ السلام کو، جو مسلمان ہو گئی تھی، لٹا کر دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں میخیں گاڑی، پھر بڑا سا چکی کا پتھر ان کے پیٹ پر مار کر جان لے لی۔ اللہ ان پر رحم کرے۔ فسادیوں کی ہلاکت کا تذکرہ، پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے سرکشی پر کمر باندھ لی تھی اور فسادی لوگ تھے، لوگوں کو حقیر و ذلیل جانتے تھے اور ہر ایک کو ایذا پہنچاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برس پڑا، وبال آیا جو ٹالے نہ ٹلا، اور ہلاک و برباد اور تہس نہس ہو گئے۔ آپ کے رب اے نبی گھات میں ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ وقت مقرر پر ہر برے بھلے کو نیکی بدی کی جزا سزا دیں گے۔ یہ سب لوگ اللہ کے پاس جانے والے، تنے تنہا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اور عدل و انصاف کے ساتھ ان میں فیصلے اللہ تعالیٰ کر دیں گے، اور ہر شخص کو پورا بدلہ دے دیں گے جس کا وہ مستحق تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ظلم اور جور کرنے سے بالکل پاک ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کے رب یعنی اللہ آزماتے ہیں اور عزت و نعمت دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، اور جب وہ اس کا امتحان لیتے ہوئے اس کی روزی تنگ کر لیتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور مردوں یعنی مرنے والوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وسعت اور کشادگی پا کر یوں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام کیا، یہ غلط ہے، بلکہ دراصل یہ امتحان ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی مال و اولاد کے بڑھ جانے کو یہ لوگ نیکیوں کی بڑھوتری سمجھتے ہیں، دراصل یہ ان کی بے سمجھی ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی، یعنی تنگی ترشی کو انسان اپنی اہانت سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ دراصل یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اسی لیے یہاں کلا کہہ کر ان دونوں خیالات کی تردید کی کہ یہ واقعہ نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ مال و وسعت دے اس سے وہ خوش ہے، اور جس پر تنگی کرے اس سے اللہ ناخوش ہے، بلکہ خوشی کا مدار اور ناخوشی کا ان دونوں حالتوں میں عمل پر ہے۔ غنی ہو کر شکر گزاری کرے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب، اور فقیر ہو کر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اور اس طرح آزماتے ہیں۔ پھر یتیم کی عزت کرنے کا حکم دیا۔ حدیث میں ہے کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کی اچھی پرورش ہو رہی ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے بدسلوکی کی جاتی ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر فرمایا، میں اور یتیم کا پالنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی قریب قریب۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ کلمے کی اور بیچ کی انگلی ملا کر انہیں دکھا کر آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا پالنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ یہ لوگ فقیروں مسکینوں کے ساتھ سلوک و احسان کرنے، انہیں کھانا پینا دینے کی ایک دوسرے کو رغبت و لالچ نہیں دلاتے، اور یہ عیب بھی ان میں ہے کہ میراث کا مال حلال ہو یا حرام ہضم کر جاتے ہیں، اور مال کی محبت بھی ان میں بے طرح ہے۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یقیناً جس وقت زمین بالکل برابر پست کر کے بچھا دی جائے گی اور تمہارے رب اے نبی خود آ جائیں گے اور فرشتے صفے باندھ کر آ جائیں گے، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان عبرت حاصل کر لے گا، لیکن آج عبرت کا فائدہ کہاں؟ وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال پہلے ہی کر رکھتے ہوتے، پس آج اللہ کے عذابوں جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اللہ کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اللہ سے راضی، وہ تجھ سے خوش، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کی ہولناکیاں۔ قیامت کے ہولناک حالات کا بیان ہو رہا ہے کہ بالیقین اس دن زمین پست کر دی جائے گی، اونچی نیچی زمین برابر کر دی جائے گی اور بالکل صاف ہموار ہو جائے گی، پہاڑ زمین کے برابر کر دیے جائیں گے، تمام مخلوق قبر سے نکل آئے گی، خود اللہ تعالی مخلوق کے فیصلہ کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ یہ اس عام شفاعت کے بعد جو تمام اولاد آدم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور یہ شفاعت اس وقت ہوگی جبکہ تمام مخلوق ایک ایک بڑے بڑے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہو کر آئے گی، اور ہر نبی کہہ دیں گے کہ میں اس قابل نہیں، پھر سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ فرمائیں گے کہ ہاں ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں، پھر آپ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے کہ وہ پروردگار لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یہی پہلی شفاعت ہے اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کا مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ بیان سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے۔ پھر اللہ تعالی رب العزت فیصلے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اللہ کے آنے کی کیفیت تو وہی جانتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے آگے آگے صف بستہ حاضر ہوں گے، جہنم ہی لائی جائے گی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی اس روز 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ یہی روایت خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس دن انسان اپنے نئے پرانے تمام اعمال کو یاد کرنے لگے گا، برائیوں پر پچھتائے گا، نیکیوں کے نہ کرنے یا کم کرنے پر افسوس کرے گا، گناہوں پر نادم ہوگا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ اپنے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے اور اللہ تعالیٰ کا پورا اطاعت گزار رہے، پھر بھی اپنی اس عبادت کو قیامت کے دن حقیر اور ناچیز سمجھے گا اور چاہے گا کہ میں دنیا کی طرف اگر لوٹایا جاؤں تو اجر و ثواب کے کام اور زیادہ کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذابوں جیسا عذاب کسی اور کو نہ ہوگا جو وہ اپنے نافرمان بندوں کو دیں گے۔ نہ اللہ جیسی زبردست پکڑ دھکڑ و قید و بند کسی کی ہو سکتی ہے۔ زبانیہ فرشتے بدترین بیڑیاں اور ہتھکڑیاں انہیں پہنائے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو ہوا بدبختوں کا انجام، اب نیک بختوں کا حال سنیے۔ جو روحیں سکون اور اطمینان والی ہیں، پاک اور ثابت ہیں، حق کی ساتھی ہیں، ان سے موت کے وقت اور قبر سے اٹھنے کے وقت کہا جائے گا کہ تو اپنے رب کی طرف، اللہ کے پڑوس کی طرف، اللہ کے ثواب و اجر کی طرف، اللہ کی جنت اور رضامندی کی طرف لوٹ چل۔ یہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور اللہ اسے اتنا دیں گے کہ یہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو میرے خاص بندوں میں آ جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری۔ بریدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حمزہ بن عبد المطلب کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ قیامت کے دن اطمینان والی روحوں سے کہا جائے گا کہ تو اپنے رب یعنی اپنے ساتھی یعنی اپنے جسم کی طرف لوٹ جا جسے تو دنیا میں آباد کیے ہوئے تھی۔
تم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے راضی رضامند ہو۔ یہ بھی مرضی ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ اس آیت کو یعنی فادخلی فی عبادی پڑھتے تھے، یعنی اے روح میرے بندے میں یعنی اس کے جسم میں چلی جا۔ لیکن یہ غریب ہے اور ظاہر قول پہلا ہی ہے، جیسے اور جگہ ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، یعنی پھر سب کے سب اپنے سچے مولا اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، یعنی ہمارا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ کے حکم کی طرف اور اللہ کے سامنے ہے۔ ابو ہاشم قبیس بن رضوین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ روم میں ہم دشمنوں کے ساتھ قید ہو گئے۔ شاہ روم نے ہمیں اپنے سامنے بلایا اور کہا یا تو تم اس دین کو چھوڑ دو یا قتل ہونا منظور کر لو۔ ایک ایک کو وہ یہ کہتا کہ ہمارا دین قبول کر، ورنہ جلاد کو حکم دیتا ہوں کہ تمہاری گردن مارے۔ 3 شخص تو مرتد ہو گئے۔ جب چوتھا آیا تو اس نے صاف انکار کیا۔ بادشاہ کے حکم سے اس کی گردن اڑا دی گئی اور سر کو نہر میں ڈال دیا گیا۔ وہ نیچے ڈوب گیا اور ذرا سی دیر میں پانی پر آ گیا اور ان تینوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اے فلاں اور اے فلاں اور اے فلاں، ان کا نام لے کر انہیں آواز دی۔ جب یہ متوجہ ہوئے سب درباری لوگ بھی دیکھ رہے تھے اور خود بادشاہ بھی تعجب کے ساتھ سن رہا تھا۔ اس مسلمان شہید کے سر نے کہا سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اتنا کہہ کر وہ سر پھر پانی میں غوطہ لگا گیا۔ اس واقعے کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ قریب تھا کہ نصرانی اسی وقت مسلمان ہو جاتے۔ بادشاہ نے اسی وقت دربار برخاست کرا دیا اور وہ تینوں پھر مسلمان ہو گئے اور ہم سب یوں ہی قید میں رہے۔ آخر خلیفہ ابو جعفر منصور کی طرف سے ہمارا فدیہ آ گیا اور ہم نے نجات پائی۔ سامعین الحمدللہ، سورہ فجر کی تفسیر مکمل ہوئی۔